अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर सलामती बरकतें रहमतें नाजिल फरमा, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी का मामूल बना लें जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां कभी नहीं आएंगी, आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कभी भी नहीं लगेगी। आपको अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानियां पैदा करनी है और सिर्फ अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांग कर देखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरकतें ज़रूर अता फ़रमाएंगे। मरकज़ इस्लामी चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी कि मेरी चैनल मरकज़ इस्लामी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल अमल है। इसके करने से अगर आप रजब का चाँद देख कर ये अमल कर लेते हैं, साल के शुरू में ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके पूरे साल में रिज़्क़ के असबाब ऐसे ऐसे पैदा फरमा देगा। आपके माली हालात या आपके घरेलू जो मसले हैं, या आप अपना घर लेना चाहते हैं, या आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, या आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत है, या आप बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या आप अपने बच्चों की फर्माबरदारी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। ये रजब का महीना है, इस महीने में अल्लाह पाक बड़ी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है। इस महीने में जो वज़ाइफ़ हम आपको बताते हैं वो रूहानी वज़ाइफ़ अगर आप इसी तरह ही बताए हुए तरीके के मुताबिक करें तो अल्लाह पाक आप लोगों के पूरे साल में आपके रिज़्क़ के असबाब बना देगा। आपके कारोबार के अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएगा। आपके अगर माली हालातों का मसला है तो वो अल्लाह पाक आप लोगों के माली हालात बेहतर कर देगा। अगर कर्ज़दार हैं तो उसके लिए भी इस वज़ाइफ़ को करें। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो वज़ाइफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या मेरे लिए ठीक है तो क्या नहीं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते रहें, अल्लाह पाक के आगे नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दिल को बड़ा सुकून महसूस होता है, हमारी रूह पाक होना शुरू हो जाती है, सुकून बर्पा होना शुरू हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। अगर जिनके घरों में बेसुकूनी है, बेबरकती है, वो अपने बच्चों से भी कहें, ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह पाक आप लोगों के तमाम तर जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी एक वज़ाइफ़ कि हमने मेराजुन नबी मतलब अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने मेराजुन नबी अता फ़रमाई, यानी कि मेराज अता फ़रमाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो रजब के महीने में जो लोग वज़ाइफ़ करते हैं अल्लाह पाक उनकी झोलियाँ रहमतों से बरकतों से भर देता है। अल्लाह पाक उन्हें बेहद हसाब अता फ़रमाता है। अल्लाह पाक उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाता है। और जो वज़ाइफ़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको रजब के महीने के चाँद को देख कर पढ़ लें तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा,
آپ کے نصیب جگمگا اٹھیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ جو پریشانیوں میں رہتے ہیں، جو لوگ مفلس کا شکار ہو چکے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس لوگوں سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کریں۔ لوگوں جاگو، اٹھو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، رحیم و کریم ہیں، شفیع الرحمان ہیں۔ آج کل تو ہر کوئی بے برکتی کا رونا رو رہا ہے، مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے مسئلوں میں سے گرا ہوا ہے، کوئی مالی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی قرض سے پریشان ہے تو کوئی قرضہ لینے سے پریشان ہے، کوئی دینے سے پریشان ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہے، ہر بندہ تنگ دستی سے پریشان ہے۔ تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی تو جس گھر سے غربت کبھی ختم نہیں ہو رہی، جو لوگ مفلس کا شکار ہو چکے ہیں وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک پورا سال ان پر اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اپنا کرم عطا فرمائے گا، اللہ پاک ان کو غنی فرما دے گا۔ آپ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے جب رجب کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے چاند کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے آگے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نعت علی پڑھنا ہے۔ نعت علی آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے نعت علی کو 27 مرتبہ چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ سال کے شروع کے دنوں میں یہ عمل کر لیں تو پورا سال آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، نصیبوں کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے مالی حالاتوں کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے کاروبار میں اتنی ترقی دیکھیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہی چیز آپ کو سونا بن کر ملے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بہت پریشان ہیں، تو تب بھی آپ یہ عمل کریں، آپ کو اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ ضرور عطا فرمائے گا، غیب سے آپ لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ صرف ساری باتوں کی ایک بات کہ آپ کا اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنے ہیں، اور جو لوگ شروع میں یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ وہ سارا سال اپنی زندگیوں کو، اپنی تقدیروں کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی وظائف میں آپ نے سب سے پہلے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھتے ہی آپ نے نعت علی پڑھنا ہے 27 مرتبہ۔ نعت علی پڑھ کر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کے ذہن میں آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، یا آپ اپنی ساری زبانی اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنی ساری کہانی بیان کر دیں اللہ پاک سے، تو اللہ پاک آپ کی پوری سال میں جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اسی طرح ہی ہم نے درود پاک کی ایک محفل سجائی ہے، جس میں درود پاک عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں
آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ نے جب یہ وظائف کر لینے ہیں، ایک تو چاند دیکھ کر پڑھنے والی دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے نعت علی والا عمل کیا، تو اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو سا درود پاک آپ کو اچھے سے آتا ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود پاک کے بعد آپ نے علی مولا کا واسطہ دینا ہے۔ علی مولا کا واسطہ دے کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے صدقے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو علی مولا اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے صدقے اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام جو دلی حاجات ہیں، جو جائز حاجات ہیں، قبول و منظور فرمائیں، کیونکہ ہر انسان کے مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو ہر انسان اپنی زبانی اللہ تعالیٰ سے اپنی کہانی سنائے، تو اللہ پاک سے جس طریقے سے مانگنا چاہے، رو رو کر گڑ گڑا کر واسطے وسیلوں سے اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک پیارے آقا کی آل کے صدقے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے صدقے، اے اللہ سب کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرما، سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، سب کے جو مسائل ہیں اے اللہ پاک ان کی رزق کی جو تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جس مقصد کے لیے یہ لوگ اپنے وظائف کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں کروڑوں اربوں مانگتے ہیں، تو جب اللہ پاک کا ایک نام جب کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہوتا ہے تو اتنا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا لکھیں۔